بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عارف ہے اور آج میں پاکستان میں آرگینک فارمنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وقت کے ساتھ پاکستان میں آرگینک فارمنگ کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگ برائلر کے گوشت سے کچھ متنفر نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس اور ان کے میٹابولائٹس جو ہیں گوشت میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے انسانی صحت پر بہت برا اثر ہو رہا ہے۔ بہرحال میں اس چیز کو نہیں مانتا اور نہ ہی اس چیز کا قائل ہوں، کیونکہ برائلر فارمنگ بھی بہت جدید سائنسی طریقے سے اس کا گوشت تیار کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک دو انڈیویجولز کی وجہ سے یا ایک دو لوگوں کی وجہ سے ہم ساری پولٹری فارمنگ، برائلر پولٹری فارمنگ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آرگینک فارمنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ مرغیاں پالتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو کوئی خوراک میں اینٹی بائیوٹک یا کوئی بھی مصنوعی چیز خوراک میں نہیں ڈالتے۔ اس کو بالکل وہی دیسی طریقے سے دیسی ماحول پہ کھلا رکھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ پٹھوں پر یا کیڑوں پر جو باہر اویلیبل ہے پرانے طریقوں سے، پرانے زمانے میں جس طرح پالے جاتے تھے اس طریقے سے اس کو پالا جاتا ہے۔ آرگینک فارمنگ کو ہم فری رینج پولٹری فارمنگ بھی کہتے ہیں، یعنی فری رینج سے مراد کہ جن کو ہم کھلا کھیتوں میں پالتے ہیں۔ اس کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے موبائل شیڈ وغیرہ بنا سکتے ہیں اور موسم کے لحاظ سے اگر ایک علاقے میں جو ہے پرندوں نے کچھ کھا لیا ہے تو اس کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں، یا کہیں گندگی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو اب آپ شفٹ کر سکتے ہیں۔ تقریباً ایک مرغی کے لیے 10 اسکوائر فٹ جو ہے فری رینج یا آرگینک پولٹری فارمنگ کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ دیسی مرغی کے گوشت کے تو سبھی لوگ قائل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے اس میں لذت زیادہ ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے اس میں طاقت بھی زیادہ ہے۔ دیسی انڈے بھی بہت شوق سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ دیسی انڈے کے لیے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ دیسی انڈا جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور اور بہتر ہوتا ہے بنسبت جو عام فارمی انڈے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا جو مرغی پل رہی ہے دیسی طریقے سے اس میں قوت مدافعت زیادہ ہے؟ ہاں جی، یہ کافی اس میں بہتر نتائج ملے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس کے خلاف یہ قوت مدافعت اپنے اندر ڈیولپ کر لیتی ہے۔ یہ ریزسٹنٹ ہے، گرمی بھی برداشت کر سکتی ہے، بیماریاں بھی برداشت کر سکتی ہے، تو اس حوالے سے اس کا ووٹ جو ہے وہ ہمارا اس کی طرف ہے۔ اب ایک بڑا عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں سبز چارہ وغیرہ کم ہے تو کیا ہم یہ ہائیڈروپونک فوڈر جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ کیا جو پانی میں اگایا گیا چارہ ہے وہ ہم مرغیوں کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اور یہ سب سے آسان اور بہت سستا طریقہ ہے، اور میں یہ لوگوں کو جو ہے مشورہ دوں گا کہ اس طریقے پہ جو ہے پٹھے اگائیں اور وہ یہ مرغیوں کو دیں۔ یہ بہت کم علاقے میں آپ بغیر پانی کے جو چارہ تیار ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے کیڑے مکوڑے اور جو سونڈیاں ہیں وہ بھی کھلائی جاتی ہیں۔ BSF کی سونڈیاں اسپیشلی تیار ہوتی ہیں اور ان کو یہ کیڑے کھلائے جاتے ہیں، جس سے جو ہے آپ کی مرغیوں کو جو پروٹین کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور مرغیاں زیادہ ہیلدی اور طاقتور ہوتی ہیں۔ اب ان کو آپ جو دیسی طریقے سے بنائے ہوئے سرکہ ہے، مختلف جڑی بوٹیاں ہیں، مختلف سیریل گرینز مثلا چاول ہے، گندم ہے، مختلف جو سیریل گرینز ہیں وہ آپ بہت آسانی سے ان کو دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کو جو وہ خوراک جو فارمی خوراک ہے وہ نہیں دینی۔
کیونکہ اس میں بہت ساری اینٹی بائیوٹکس ڈالی جاتی ہیں برڈس کی، برائلر برڈ کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے. تو میں کسی صورت بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اگر آپ آرگینک فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو فارمی خوراک دیں. اس سے آپ کے جو برڈز ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو فرق پڑتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے آرگینک پولٹری فارمنگ کا یا دیسی طریقے سے مرغیوں کو پالنے کا طریقہ جو ہے، یہ دن بہ دن جو ہے وہ اس کے کانسیپٹ میں مقبولیت ہو رہی ہے. لوگ اسے بہت زیادہ پال رہے ہیں اور یقین مانیں اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی کما رہے ہیں، کیونکہ دیسی مرغی، دیسی انڈے کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، دوسری مرغی کے مقابلے میں. تو کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب سرگودا میں بھی ڈپارٹمنٹ آف اینیمل سائنسز، سرگودا یونیورسٹی، مختلف فارمر کے ساتھ، مثلا ملک ناصر صاحب کے ساتھ ہم نے بہت سے ٹرائل کیے. ہم نے برائلر بھی آرگینک طریقے سے پالا اور ہمیں بہت اچھے نتائج ملے. تو اب جو ہے یہ ملک ناصر صاحب کمرشلی اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کا موبائل نمبر آپ کے سامنے ہے، اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. ان کے فارم پہ مختلف جو مرغیوں کی نسلیں ہیں وہ موجود ہیں. ایسٹرولاپ ہے، RIR ہے، گولڈن مصری، پلیموتھ، سسیکس، یہ سب پہ انہوں نے تجربہ کیا ہے. یہ ہمارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سوشل میڈیا کا چینل ہے، ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بہت اچھی ویڈیوز دیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.